بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ کیا ملکی سیاست کے اہم فیصلے دبئی میں ہونے جا رہے ہیں، کیا ملاقاتیں ہیں، کیا فیصلے ہوں گے، عوام کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا۔ دوسری جانب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین الیکشن لڑ سکیں گے؟ کیا یہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو ترامیم کی جا رہی ہیں، یہ دراصل راہ ہموار کی جا رہی ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف کے الیکشن لڑنے کے لیے، یا ایک لیول پلائنگ فیلڈ دی جا رہی ہے؟ جو مطالبہ تھا مریم نواز شریف کا کہ الیکشن کرانے ہیں تو الیکشن کراؤ، لیکن اس سے پہلے لیول پلائنگ فیلڈ دو، یعنی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو جیل میں ڈالو اور نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، وہ ملک واپس آئیں، اور اس کے بعد جب تمام معاملات 2018 سے پہلے کی سطح پہ پہنچ جائیں، جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے بعد الیکشن کی بات کی جائے، اور اگر تمام جو حلقے ہیں یا جو تمام پارٹیاں ہیں وہ ایک سطح پہ آ جاتی ہیں تو اس کے بعد الیکشن لڑنے کی بات کی جائے۔ دوسری جانب ناظرین، الیکشن کی تیاریاں بھی اب نظر آنے لگی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹرز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنی حلقوں میں اپنا اندراج کرا لیں، آؤٹ ریچ بڑھائیں اور ووٹرز لسٹ میں اندراج کرائیں، یعنی جو ایک الیکشن پروسیس جو پہلے رکا ہوا تھا، اب نظر آتا ہے کہ شاید یہ الیکشن پروسیس جو ہے یہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی الیکشن شاید اب جب یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی تو اس کے بعد چونکہ 60 دن کے بعد الیکشن کال کیے جاتے ہیں، اس لیے 60 دن کے بعد یہ الیکشن کرائے جائیں گے۔ ناظرین، دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو بظاہر اب سمٹ کے رہ گئی ہے، آج بھی کراچی کے جو یعنی پہلے صدر تھے، اس سے پہلے مطلب ایم این اے رہے ہیں، اس کے بعد کراچی کی صدارت انہیں آفتاب صدیقی کے سیاست سے دستبردار ہونے کے بعد ان کو دی گئی تھی، تو اب اکرم چیمہ نے جو ہے نا انہوں نے بھی آج مطلب علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو رہی صحیح پاکستان تحریک انصاف ہے 9 مئی کے بعد وہ کس طریقے سے الیکشن میں حصہ لیتی ہے۔ دوسری جانب اسحاق ڈار جو کہ کہتے چلے آ رہے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جی معیشت پاکستان کی بہتر ہو جائے گی، آئی ایم ایف سے اب تک جو ہے وہ معاہدہ نہیں ہو پایا ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ الیکشن سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چیزوں کی قیمتوں کو کم کر سکے۔ دوسری جانب الیکشن میں بھی جانا ہے، اگر قیمتیں کم نہیں ہوتی تو عوام کے پاس ووٹ لینے کیسے جائیں گے؟ ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی تلوار جو ہے وہ اب بھی ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ کچھ دوست ممالک جو ہیں انہوں نے مدد بھی کی ہے پاکستان کی، اور یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کی کہ جی بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی مدد کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ سکا ہے اور پاکستان کی معیشت کو ایک سہارا ملا ہے۔ بہرحال ناظرین، عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ ہوگی، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے گی، تو اس کے بعد کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسری جانب جو بینچ بنا تھا جو کہ جسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جی جو کیسز ہیں 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث افراد ہیں ان پہ کیسز سول عدالت میں چلنے چاہیے یا فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے، وہ بینچ بھی ٹوٹ گیا اور حکومت کی جانب سے ایک جج پہ اعتراض کیا گیا تھا، جس کے بعد ان جج صاحب نے اس بینچ کا حصہ رہنے سے منع کر دیا، جس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا۔ پہلے تمام بڑے اہم معاملات ہیں، عید کے 3-4 روز جو ہے شاید وہ یہ سیاسی جو ہلچل ہے یہ رکی رہے، لیکن اس کے فوراً بعد بہت سی چیزیں دیکھنے میں آئیں گی۔ ساتھ ساتھ اب جولائی میں بھی ہم داخل ہوتے جا رہے ہیں اور اگست میں اس اسمبلی کی مدت بھی پوری ہونے جا رہی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ اسمبلی مدت پوری کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ بہرحال ناظرین، اب ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے شفیق گجر صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم شفیق گجر صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم شفیق گجر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا جی، ہمارا رابطہ منقطع ہوا۔ ناظرین، اصل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ اس وقت تھوڑے سے مشکل حالات میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی ملکی معیشت ہے، دوسری جانب الیکشن کی وجہ سے پارٹی پہ پریشر ہے کہ جی پنجاب سے سیٹیں نکالنی ہیں، پورے ملک سے سیٹیں نکالنی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ریلیف دیا جا رہا ہے نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کو، تو اس سے کیا جو ہماری ملک کی سیاست ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا۔ ہمارے ساتھ شفیق گجر صاحب موجود ہیں، جوائن کر لیا ہمیں، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ ایڈوانس میں آپ کو عید مبارک۔ جی خیر مبارک جی۔ شفیق گجر صاحب، اب دبئی میں بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ لگتا ہے کہ پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہاں ہوں گے۔ دوسری جانب نواز شریف اور جہانگیر ترین پہ
جو الیکشن لڑنے کی پابندی تھی یا وہ تھی، اب لگتا ہے کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ جو مریم نواز صاحبہ ڈیمانڈ کرتی تھی، لگتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ ان کی پوری ہونے جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ کی ہی ڈیمانڈ نہیں تھی، بلکہ یہ انصاف کے تقاضے تھے. یہ پورے ہر ملک کے ہر پاکستانی کی یہ آواز تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور اس کے بعد باقاعدہ یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدالتوں کے کچھ ہمارے جج صاحبان انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے. اس کے بعد محترم عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بندوق کی نوک پہ بار بھیجا گیا ہے. تو یہ بھی ساری چیزیں تو واضح ہو چکی ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. باقی جو فیصلے دبئی میں آپ کر رہے ہیں بات کے ہو رہے ہیں، دیکھیں مشاورت ہو رہی ہے باقاعدہ ملکی سیاست کے حوالے سے. تمام پارٹیوں سے مشاورت کرنا ضروری ہے، اور مشاورت کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اور جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں اس میں سے ہمیں نکالنے کے لیے ہر پارٹی کو ایک دوسرے سے مذاکرات کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے کس طرح نکلیں، کیونکہ تمام پارٹیاں پاکستان کی ہیں اور پاکستان سب سے پہلے ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنا پورا رول ادا کریں گے اور پاکستان آئیں گے اور باقاعدہ انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے. اچھا سر، یعنی جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی جب تک کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی الیکشن جو ہے اس وقت تک نہیں کرائی جا سکتی ہے، اسی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کا پریشر تھا یا جو کہا جا رہا تھا اس لیے الیکشن جلدی نہیں کرائے گئے، یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک الیکشن نہ ہو؟ دیکھیے الیکشن تو ابھی اگست میں جو گورنمنٹ ہے اس کا اگست تک ٹائم ہے، اپنا 5 سال پورے ہونے ہیں. جو پہلے ہماری جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی توڑی گئی تھی، خیبر پختونخوا کی توڑی گئی تھی، اس میں جو میں سمجھتا ہوں اس کے تمام وزیر اعلیٰ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این اے جو جتنے بھی ہے جو منسٹر صاحبان وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی نہ توڑی جائے، لیکن وہ خان صاحب نے اپنی میں سمجھتا ہوں مرضی سے اسمبلی کو توڑا، اور اسمبلی کو توڑنے کا مقصد یہ تھی کہ جمہوریت کو اپنی مرضی سے چلائیں. ایسے حالات نہیں تھے کہ مثلا اسمبلی کو توڑا جاتا، کیونکہ اسمبلی تو بنتی ہے کام کرنے کے لیے اور کام اور کارکردگی دکھانے کے لیے کہ کس کی گورنمنٹ ہے اور کس نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. اپوزیشن کرنی ہوتی ہے. تو الیکشن انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر وقت پر ہوں گے اور اکٹھے الیکشن ہوں گے صوبائی گورنمنٹ کے بھی اور وفاق گورنمنٹ کے بھی. تو باقی جو بات ہے یہ جو مثلا دوسری بات ہے کہ الیکشن نہ کروانے کی بات ہے، یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے جمہوریت کا حصہ ہے، الیکشن تو کروانے پڑیں گے، الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. اچھا سر، کہا یہ جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے پوری پارٹی یعنی خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر لوگ جو ہے نا پارٹی کے اہم جو لوگ ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خاص طور پہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کی جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ ان کو پارٹی میں جو ہے نا وہ ٹف ٹائم دیا گیا اور ان کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا پارٹی میں. لیکن اسحاق ڈار کو کہا جاتا ہے کہ جو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے جی اسحاق ڈار صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ محنت دن رات کر رہے ہیں بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے حالات کو، اور یہ جو ہمارا بجٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کافی کوشش کی ہے کہ کوئی نہ کوئی ریلیف جو اس طبقے کو دیا جائے جو میں سمجھتا ہوں مہنگائی میں زیادہ پسا ہوا ہے. تو باقی تنقید برائے تنقید تو نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تو یہ پارٹیوں میں چلتا ہے. خاقان عباسی صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ ہمارے ایک بہت ہی سینئر میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ ہیں. تو اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں، تنقید کر سکتے ہیں دوسرے پہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اصل میں جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ واقعی اللہ کی رحمت سے محنت کر رہے ہیں اور اس کا ثمر انشاءاللہ تعالی ملے گا آپ کو. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملکی معیشت ہے وہ آہستہ آہستہ پھل آنے شروع ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم پورا امید ہیں. سر آپ کی حکومت میں تو اگر اپنی آئینی مدت اسمبلی پوری بھی کرتی ہے تب بھی مشکل سے 2 مہینے رہ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے ہی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں، اتنی جلدی حالات تو بہتر نہیں ہوں گے، لیکن کچھ فرق ضرور انشاءاللہ پڑے گا. اور لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے بننے کے بعد ہی صحیح ہوں گے. لیکن اس جو ہمارے جتنے بھی یہ تھوڑا ہمیں عرصہ ملا ہے جس میں ہم نے کافی کام کیے ہیں اور بہتری کے لیے کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم پورا امید ہے کہ اس کا ثمر ہمیں ضرور ملے گا الیکشن میں. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ یعنی 9 مئی کے واقعات کے بعد
شاید امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ نون لیگ کا جو گراف ہے وہ بہتر ہو، یا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کم ہونے کی وجہ سے، یا ان کے رہنما جو پارٹی کو خیر بات کہتے جا رہے ہیں، اس کے بعد نون لیگ شاید بہتر پوزیشن میں آئے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی پارٹی کو زرداری صاحب اسٹرانگ کر رہے ہیں پنجاب میں. آپ نہیں سمجھتے آپ کو ٹف ٹائم جو ہے ملے گا؟ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ رہی صحیح جو کچھ بچی کچی ہے وہ، ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہی ہے. اس حوالے سے اختلافات نظر آتے ہیں اب پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، تمام پارٹیوں نے بھائی اپنا اپنا الیکشن لڑنا ہے، یہ جمہوری حق ہے تمام پارٹیوں کا، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ہمارا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور تمام پارٹیوں کا ایجنڈا میں سمجھتا ہوں پاکستان ہی ہے. تو دوسری بات جو ہے ٹف ٹائم، دیکھیں الیکشن جب کوئی بھی میدان میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی پارٹی کے لیے الیکشن کو اتنا آسان نہیں ہوتا، الیکشن لڑنا پڑتا ہے. باقی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹ ہے وہ اللہ کی رحمت سے قائم ہے اور پہلے سے بہتر قائم ہے، اور وہ نکلے گا اور ووٹ ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم پورا امید ہے کیونکہ ہم حلقوں میں پھرتے ہیں. ووٹ مثلا یہ تو نہیں کہ وہ جیسے کوئی تماشا ہو رہا ہو تو اس میں تمام لوگ نکل آتے ہیں. یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں مخلص اور دیانتدار اور بہتر لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے پاکستان مسلم لیگ کو پسند کریں گے. اور واضح طریقے سے لوگوں کو اب سمجھ آ چکا ہے کہ ہمارے ساتھ جو 3.5 اور پونے 4 سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور جس طرح ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، جس طرح ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہیں، جس طرح ہمیں کافی چمک دکھائی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو ایک ہوا کا ووٹ ہوتا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف دوبارہ آ چکا ہے. ہمارے ساتھ سے آپ کی مراد پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یا آپ کس سے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ہوا؟ نہیں، دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہم کارکن ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مقصد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ جو ہمارا ووٹر سپورٹر ہیں وہ اللہ کی رحمت سے واضح موجود اور آ چکے ہیں. جن کو نہیں تھی سمجھ ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے، اور میاں صاحب کی پالیسیوں سے وہ میں سمجھتا ہوں پورا اتفاق کرتے ہیں کہ بہتر تھیں اور بہتر رہیں گی. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جو ہے وہ آپ جائیں گے تو آپ کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے بھائی، مثلا الیکشن تو پورا لڑنا پڑتا ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. اچھا، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی پارٹی جو ہے وہ جیت سکتی ہے الیکشن. حالانکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم لے کے آئیں گے اس دفعہ. دیکھیں ان کی پارٹی باری بھی ہے سر، ویسے باری دیکھا جائے تو باری بھی ان کی ہے. نہیں، باریاں تو نہیں لگی ہوئی، یہ تو جمہوریت ہے، عوامی حق ہے، عوام نے ووٹ ڈالنا ہے. پاکستان میں تو باریاں ہی چلتی ہیں سر، ایک دفعہ کوئی ایک پھر ایک پھر ایک، اسی طریقے سے چل رہی ہے. بیچ میں پاکستان تحریک انصاف آ گئی تھی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ واپس سے یہ باری سسٹم چل جائے گا دوبارہ. نہیں، باریاں دیکھیں اکیلے تو باری کوئی نہیں لے سکتا. یہ تو ایسا وقت آ سکتا ہے جب وہ بعد میں جب الیکشن ہوں گے تو جو واضح اکثریت ہوگی وہی پارٹی بنے گی نا، وزیر اعظم اسی کا بنے گا نا. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ شفیق گجر صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون شفیق گجر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. اسحاق ڈار صاحب جو کہ شب و روز محنت کر رہے ہیں اور پارٹی بھی ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ محنت کر رہے ہیں، اس کے جو دوررس اثرات ہیں وہ بھی آئیں گے اور پاکستان جو ہے وہ مشکلات سے نکل پائے گا. دوسری جانب IMF کا دباؤ ہے، مطالبات ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید بڑھنے کا امکان ہے، بجلی کے نرخ بڑھنے کا امکان ہے، مہنگائی اور افراط زر کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ جو خاص طور پہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ گر رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان سے بزنس مین بھی جو ہیں وہ اب اپنا سرمایہ منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ جو سیاسی حالات ہیں اگر جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوتے اس وقت تک انویسٹر جو ہے وہ کوئی نیا فارن انویسٹر آنا مشکل ہے. بڑی بڑی کمپنیز جو فارن کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں اپنے شیئرز کو فروخت کرنے کی بات کر رہی ہیں. پچھلے دنوں شل پاکستان نے جو ہے اپنی جو آپریشن ہے اس کو کہا کہ جی وہ پاکستان سے اپنا آپریشن ختم کریں گے اور شیئرز کو جو ہے وہ منتقل کر کے بیچ کے یہاں سے چلے جائیں گے. اسی طرح اور دوسری کمپنیز بھی جو ہیں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو پاکستان میں بزنس کر رہی ہیں وہ اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جی یہاں سے بزنس اپنا جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے، لوکل لوگوں کو حصص جو ہیں وہ بیچ دیے جائیں اور یہاں سے شفٹ ہو جائیں. بہرحال اسی پہ ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب نے، تجزیہ کار ہیں، اکانومک ایکسپرٹ ہیں. جی السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی
سر کیا کہتے ہیں مجھے بتائیے گا، اس وقت کیا سمجھتے ہیں آپ ملکی معیشت جو ہے وہ اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کی؟ کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ ہے کہ ایز اے فارمر مینیجنگ ڈائریکٹر آف ایٹ لیسٹ 3 ملٹی نیشنل کمپنیز اینڈ 2 ادرز اینڈ دین کنسلٹنٹ، اب پچھلے دنوں ہم ایک ڈبیٹ ہماری کالج آف بزنس مینجمنٹ میں چل رہی تھی اکانومی کے بارے میں، اور اس کے جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں وہ سے تو بڑی پریشانی ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب تھوڑی دیر باتیں کی ہیں، بزنس مین سرمایہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں، دیر از اے برین ڈرین، 100 ملین پیپل ہیو گون آؤٹ، اور ینگسٹر جو ہیں وہ انتہائی ذہنی پریشانی میں ہے کہ کیا کریں گے کیا نہیں، وہ سب ٹھیک ہے. اب ہمارا جو سارا زور ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں IMF سے مل جانا چاہیے، ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے. لیکن میں ذاتی طور پہ آئی ایم بین ڈیلنگ، آپ کو پتہ ہے 80s میں آئی واز ان سم پوزیشنز ود دی پریزیڈنٹ اینڈ ادرز. IMF یہ پیسہ نہیں دے گا، میری اپنی اسیسمنٹ ہے، اور وہ ہمیں لٹکاتے جائیں گے. اینڈ اس کے ریزنز جو ہیں اسٹریٹجک بھی ہیں، سوشو پولیٹیکل بھی ہیں، اور دوسرے بھی ہیں. اب ہمیں اپنے اندر کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں وی ہیو ٹو جنریٹ ریسورسز ود ان. ایک تو بڑا اچھا کام گورنمنٹ نے کیا ہے، جو یہ بارٹر سسٹم 3 ملکوں کے ساتھ کھولا ہے، اس میں ایران، افغانستان اور رشیا ہے. اس کو ہمیں بڑھاوا دینا چاہیے. ہم نے ریکمنڈیشن اپنے بزنس فورم کی طرف سے بھی بھیجی ہیں منسٹری آف کامرس کو کہ اس میں اور ملکوں کو بھی شامل کیا جائے اور ایگریمنٹس کیے جائیں آئدر آن بارٹر اور آن روپی لوکل کرنسی سواپ پیمنٹس. یعنی اگر وہ پاسبل نہ ہو تو ہم یوان کے تھرو پیمنٹ کریں. جیسے میرے علم میں آیا ہے کہ ہم نے جو پیمنٹ کی ہیں رشین آئل کی، وہ تھرو یوان گئی ہے. اچھا، دیٹ از ٹرو، دیٹ از دا آئی تھنک طریقہ کار، کیونکہ ہمیں ڈالر سے ڈس ایسوسیٹ about 40% آف دی ورلڈ اکانومی از آلریڈی ڈس ایسوسیٹڈ. تو ہمیں اس اسپائرل سے نکلنا پڑے گا، اور ہمیں ایٹ لیسٹ اپنا جو کاروباری طبقہ ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کر کے ان کو حوصلہ بڑھانا پڑے گا تاکہ وہ کام کی طرف آئیں. جی. اور دوسرا بڑا پوائنٹ جو ریز ہوا تھا کالج آف بزنس مینجمنٹ کے سیمینار میں، اور کل میں ورلڈ اکنامک فورم کی ڈبیٹ سن رہا تھا، یورپ میں ایک تحریک چلی ہے ٹو لوئر دی انٹرسٹ ریٹس. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یورپ میں 3.5% انٹرسٹ ریٹ ہے وچ از دی ہائیسٹ ریٹ. اچھا. اور اس کے وہ کہتے ہیں جی اس سے کاروبار نہیں ہو سکتا، اکانومی از آلریڈی گیٹنگ انٹو ریسیشن. سر پاکستان میں تو 22% پہ پہنچ گیا ہے. ہاں 22 نہیں ہے، 22 تو اسٹیٹ بینک کا ہے نا. بینک اوپر 3.5% لگاتا ہے، 25.5% پہ کون کاروبار کر سکتا ہے؟ بالکل. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو SMEs ہیں یا چھوٹا طبقہ ہے وہ بیچارہ منی لینڈرز کے پاس جا رہا ہے، اینڈ ایک دفعہ وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اور منی شارک آر ویری ایکٹیو اس وقت، کیونکہ بینکس آر ناٹ کوآپریٹنگ ود دی اسمال انٹرپرینیورس. تو اس کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، اور اٹ شوڈ بی ایزی ایکسیس آف منی ٹو اسمال بزنس مین. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو گریجولی، میرا اپنا ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر وی شوڈ برنگ اٹ ٹو ایٹ دی لیول آف 15% if we want to do any reasonable business. اس کے بعد اس کو فردر نیچے کرتے جائیں. آف کورس اسٹیٹ بینک کے جو کرتا دھرتے ہیں، جو موسٹلی ہارورڈ اسکول کے لوگ ہیں، یا دے لک ٹورڈ دی IMF، وہ نہیں مانیں گے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ایک اوپن ڈسکشن کرے، اور اس میں پارلیمنٹ میں بھی کرے، اکنامک فورم میں بھی کرے، اور اس کو ایک کانگریزیبل افینس بنا دے کہ جی
ہم ریٹ آف انٹرسٹ کو نہیں ایک لیول سے اوپر جانے دیں گے. دیکھیے 1 بلین یا 2 بلین کے ابھی دیکھیں اگر آپ 2 بلین لے بھی لیں گے 1 بلین ورلڈ بینک سے ٹو گیو اے کانفیڈینس ٹو دی ادر لینڈرز کے جی 4-5 بلین وہاں سے آ جائے گا, اس کے بعد کیا کریں گے؟ اگلی پیمنٹ پھر آپ کی ڈیو ہو جائے گی. تو وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر, ایکسپینڈیچرس کو کم کریں, انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں, ڈی ریگولیٹ کریں, انکریج کریں چھوٹے ٹریڈر کو, اور کوشش کریں کہ یہ جو ہماری کربز ہیں امپورٹس کی, اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھانے سے فارن ایکسچینج آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے, وہ ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن. 80 سے پہلے 70s میں اور 70 میں یہ ختم ہونا شروع ہوا تھا. ہم ہر چیز پاکستان میں بناتے تھے, وہ آہستہ آہستہ 90s میں ختم ہوتی گئی, اور پھر ایک شوکت عزیز کے زمانے میں تو اکانومی ٹوٹلی کنزیومر امپورٹڈ گوڈس پہ چلی گئی. تو ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں جانا چاہیے. جو چیز ہم بنا سکتے ہیں, جو 80 سے 90 انڈسٹریز ایسی ہیں جو ہم کام کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں بے انتہا فارن ایکسچینج بچے گا جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو دیر شوڈ بی نو کرب آن را مٹیریل, اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو آپ بڑھاوا دیں بسائڈز ایکسپورٹ. ٹھیک. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ اب حکومت کی جو پالیسیز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ معاشی بحران سے نکلنے میں مدد مل سکتی ہے, یا کوئی دوسری ایفرٹس کی ضرورت ہے؟ ان ایفرٹ سے کچھ نہیں ہوگا, اسی طریقے سے ہم IMF اور دیگر جو ہماری مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہے گا. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ اسحاق ڈار صاحب کی جو ورکنگ ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے ابھی آج 15 منٹ 10 منٹ تقریر یہی کی ہے کہ آپ کو IMF کے سرکل سے باہر آنا پڑے گا. وہ آپ نہیں کر سکتے کچھ, وہ آپ کو کرنا ہی نہیں دیں. صحیح بات ہے. تو سر کیا مطلب اس سے باہر آنے کا آپ کہہ رہے ہیں, تو ہمیں پھر لوکل ایونیوز پہ بات کرنی ہوگی. ہم جس طریقے سے ہمارے ہاں خاص طور پہ جو برین ڈرین جس کی آپ نے بات کی کہ برین ڈرین بھی ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہے نا وہ اب کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوان میں جو پیمنٹ کی بات کی گئی ہے وہ بہتر ہے, بارٹر سسٹم بہتر ہے. ایک باقاعدہ انویسٹمنٹ ایک وہ بنایا جا رہا ہے سیل کے, جس کے اندر جو ہے فیسیلیٹیشن فراہم کی جائے گی. کیا سمجھتے ہیں اس سے کتنا فرق پڑے گا ملکی معیشت پہ؟ دیکھیں وہ تو سیل بنایا ہے, اچھا اسٹیپ ہے, لیکن جب فنکشنل ہوگا, کام شروع کرے گا, پھر پتہ لگے گا کہ اس کی افادیت کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے. ابھی تو کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. اور باقی جو میں نے جو ڈاکٹر شادہ وراثت نے ایک بک لکھی ہے وداؤٹ IMF, انہوں نے اس میں بہت سارے اسٹیپس انومریٹ کیے ہیں, اور بڑے اچھے اسٹیپ ہیں وچ کین بی ڈسکسڈ ایٹ دا ریلیونٹ لیول, اور اس میں جو چیز پاسبل ہے اس کو انیشیٹ کیا جانا چاہیے تاکہ ہم ایک فری اکانومی کی طرف آتے. اچھا ٹھیک ہے سر, اس پہ کوئی اگر اب آپ میسج دینا چاہیں یا ارباب اختیار تک جو بات پہنچانا چاہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے تو کہہ دیا نا, لاسٹ ون لائنر کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ون لائن ہے کہ جی اپنے اندر سے پیسہ جنریٹ کریں, باہر سے نہیں ہوگا. اور اندر سے جنریٹ کرنے میں آپ کے جو ایکسپیکٹیٹس بیٹھے ہوئے ان کو بھی آپ منائیں, ان کو بھی پیار محبت سے ان کو کانفیڈنس کو بحال کریں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. آپ نے طارق خلیل صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے موسم کے حوالے سے, اس لیے کہ ایک طرف بقرعید عید قربان کی آمد ہے, اور دوسری جانب جو موسم ہے وہ اب ابرآلود نظر آتا ہے. گزشتہ رات کراچی کے کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش بھی ہوئی, اور اچانک سے موسم تبدیل ہوا کوئی آدھی رات کے قریب, اور یہ بارشیں ہوئی. گزشتہ برس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گزشتہ برس بڑی شدید بارشیں ہوئی تھیں, خاص طور پہ عید کے دن سے ان بارشوں کا سلسلہ جاری تھا, اور اس کے بعد شہر میں بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا لوگوں کو. اسی حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں چیف میٹ ہیں سردار سرفراز صاحب, جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سردار صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو عید کی ایڈوانس مبارکباد. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ, آپ کو بھی مبارک. سردار صاحب مجھے بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ, کراچی کا موسم جو ہے وہ کیسا رہے گا عید کے ان 3-4 دنوں میں؟ دیکھیں کراچی کا موسم تو دن میں وہی
زیادہ امکان اسی طرح کا یہ جیسے پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے کہ دن میں تو ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر ہوتا ہے، رات میں چانسز ہوتے ہیں کہ کہیں بوندا باندی اور کہیں ہلکی بارش، اور رات میں اور پھر ارلی صبح کیونکہ تھک کلاؤڈ سے تھوڑا سا سی بریز جب زیادہ اس میں آتی ہے فریکوینسی میں اور تھوڑی کولنگ ہوتی ہے تو وہی جو موئسچر اویلیبل ہوتا ہے ان بادلوں میں تو وہ لائٹ رین کی شکل میں یا بوندا باندی کی شکل میں، جیسے گزشتہ شب بھی ہوئی اور اس سے پچھلی شب بھی اسی طرح سے کہیں کہیں ہوئی تھی ہلکی بارش اور کہیں بوندا باندی. تو اگلے تینوں دن بھی ایسا ہی امکان ہے کہ بس رات میں ہی زیادہ تر چانسز ہوا کریں گے، دن میں تو رات میں اور ارلی صبح کہیں ہلکی بارش اور کہیں بوندا باندی. تو دن میں تو وہی مطلب جزوی طور پہ ابر آلود، خاص کر جب دھوپ نکلتی ہے جزوی طور پہ ابر آلود اور اس کے ساتھ ساتھ مرطوب، اس طرح کا ہی چلے گا. جی اچھا مجھے بتائیں کہ مانسون کب سے دیکھ رہے ہیں آپ، کب سے سٹارٹ ہو جائے گا مانسون سیزن؟ دیکھیے کچھ علاقوں میں تو اگلے 2-3 دن میں سٹارٹ ہو جائے گا مانسون، یعنی پری مانسون کی بھی بارشیں بھی چلی رہی ہیں. کچھ اس میں آج زیادہ کہیں نہیں ہوئی، بریک ایک طرح سے رہی آج کا دن، اور کل تک تو ہوتی رہی تھی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں. اور گزشتہ شب سندھ کے کچھ اضلاع میں اچھی تیز بارش ہوگی، سکھر میں، ادھر عمر کوٹ میں اور نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ میں 3-4 جگہوں پر اچھی تیز بارش ہوئی پری مانسون کی ہی. تو اگلے 2-3 دن بعد آپ کہہ لیں کہ اس میں تھوڑی سی بریک ہوگی اور اس کے بعد پھر باقاعدہ مانسون کا اسپیل خاص کر پنجاب اور کے پی اور کشمیر اور GB ان علاقوں میں شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح سے بلوچستان میں اور سندھ میں تو ابھی وہ اسکیٹرڈ سی بارش ہے، کہیں نہیں ہے. کل شام کو بھی امکان ہوگا عمر کوٹ اور تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں، اور اس طرف ویسٹرن سندھ کی طرف دادو لاڑکانہ جیکوب آباد سائڈ پہ جو بلوچستان کے ساتھ لگتے ہیں. تو نارتھ ویسٹ سندھ اور پھر ساؤتھ ایسٹ سندھ ان علاقوں میں بارش کا امکان ہوگا کل بھی کسی جگہ پر، اور پرسوں بھی کسی جگہ پر. تو جب مانسون کی زیادہ بارشیں ساحل سمندر سے جو ہوا چلتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں یا نارتھ سے ساؤتھ کی طرف آتی ہیں؟ دیکھیے اصل میں جو اس کو پورے سسٹم کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپر ایئر پہ جو سرکولیشن ہوتی ہے جسے ہم سب ٹراپیکل ہائی یا سب ٹراپیکل رچ کہتے ہیں، یعنی اپر ایئر پہ جو موجود ہوتا ہے ایک طرح سے ہائی پریشر، تو وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں نارتھ سے یعنی وہ جو ڈیفلیکٹڈ کرنٹس ہوتی ہیں بے آف بنگال سے جاری ہوتی ہے ہمالیہ کے فوٹ ہلز کے ساتھ، اور پھر ہماری جو کور مانسون بیلٹ ہے اس میں لاہور، گجرانوالہ، نارووال اور اوپر سیالکوٹ اور اسلام آباد، یہ جو پٹی ہے وہاں سے ایک طرح سے شروع ہوتا ہے اور پھر پھیلتے وہی جو وہ ہائی پریشر ہے نا وہ ان کو پھیلا دیتا ہے پورے اس پر، پورے پنجاب پر، پھر کے پی کے جنوبی سے، پھر نارتھ ایسٹ پر بلوچستان اور پھر سندھ. اس طرح سے یوزلی اس طرح سے اس کا میکینزم ہوتا ہے. سر کراچی میں کتنی بارشیں دیکھ رہے ہیں اس دفعہ مانسون میں، یہ بتائیے گا. دیکھیے مانسون کی جو اوور آل فورکاسٹ ہے جولائی سے لے کے سپٹمبر کے اینڈ تک 3 مہینوں کی، وہ شاید آپ کی نظر سے گزری ہوئی ویب سائٹ پہ بھی ڈالی ہوئی ہے. ہم نے پچھلے اس کو ریوائز کیا، پچھلے ہفتے پہلے بھی کی تھی لیکن پچھلے ہفتے اس کو ریوائز کیا. تو لیٹسٹ جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق جو دونوں جنوبی صوبے ہیں، صوبہ سندھ اور بلوچستان، ان میں معمول سے کم بارشیں ہیں اس دفعہ، اور پنجاب میں اور کے پی میں اور اوپر گلگت بلتستان اور کشمیر، ان 3-4 جو ریجنز ہیں ان میں تھوڑی سی زیادہ ہے معمول سے. اوور آل جیسے پچھلے 3 سال گزرے ہیں معمول سے بہت زیادہ بارشیں رہی ہیں، خاص کر پچھلا سال تو بہت ہی تباہ کن سال تھا، سیلاب بہت زیادہ آیا تھا. تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے اس دفعہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس ہماری مانسون کی بارشوں کا ایک طرح سے نا اس کو ڈرائیو کرنے والے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو پیسیفک اوشن کے درجہ حرارت اور انڈین اوشن کے درجہ حرارت، تو وہ پچھلے 3 سال موافق چل رہے تھے ہماری مانسون کی بارشوں کی مطلب زیادتی میں، اور اب کی دفعہ وہ موافق نہیں ہے. یعنی پیسیفک اوشن میں درجہ حرارت بڑھ رہے ہیں، وہ اس فینامنا کو النینو کہا جاتا ہے، اور جب وہاں پر النینو ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پھر معمول سے کم بارشیں ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی اور پورے ساؤتھ ایشیا میں کم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ معمول سے کم بارشیں ہیں اوور آل. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں اوور آل معمول سے کم بارشیں لاہور میں اور پنجاب میں جو اس دفعہ ہم نے حال دیکھا تو وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جی پچھلے سالوں سے زیادہ بارشیں ہوئیں اور ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی جتنی بارشیں ابھی پچھلے دنوں لاہور میں ہوئی ہیں اور پنجاب میں ہوئی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی کوئی اور سچویشن پاکستان میں، یہ کراچی میں بھی ہو سکتی ہے؟ اس قسم کا دیکھیں جی، اس قسم کا اکا دکا ایونٹ جو انڈیویجول ایونٹس ہوتے ہیں ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا معمول کے مطابق، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اس طرح کا ایونٹ نہیں ہو سکتا. اس کی ہر وقت ایک طرح سے امکان یا پاسبلٹی رہتی ہے. وہ جو لاہور کی آپ نے ذکر کیا اس میں بھی یہ ہوا کہ بے آف بنگال، خلیج بنگال سے بھی کرنٹس پہنچی، ادھر ایک طرح سے کنسنٹریٹ رہی، اور انڈیا کا جو لاہور کے ساتھ کا علاقہ ہے نا اس طرف بہت
थिक क्लाउड जमा हुआ, अरेबियन सी से भी मॉइस्चर गया, दोनों की कन्वर्जेंस हुई और लाहौर में, तो इस तरह का इवेंट कभी भी हो सकता है। लेकिन जब हम मामूल की बात करते हैं, मामूल से कम या ज्यादा, तो वो पूरे सीजन की एज ए होल बात की जाती है। लेकिन इस तरह का इवेंट भी बीच में कोई ना कोई आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, डीजी मेट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मस्बत बातें की और इन्होंने बताया कि जी मामूल से कम बारिशें कराची और सूबा सिंध, यानी सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में होंगी। खुशाइन बात है, लोगों को शायद परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से ये अब्र रहमत जो है ज़्यादा भी बरस सकता है। बहरहाल नाजरीन, एडवांस में आप सबको पेशगी ईद कुर्बान की मुबारकबाद। मुझे अब डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।